مجھے محمد گل جدون صاحب نے مجھے کہا کہ یہاں پر ایک مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کیا ہے یہ میں ان سے پوچھوں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر جی آپ نے مجھے بلوایا, مجھے یہ بتائیں یہ جو کچرا پڑا ہوا ہے اس کا یہ معاملہ کیا ہے, اور آپ نے کہا کچھ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے, کس چیز کی دھمکیاں اور کیا معاملات ہیں؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں پہ یہ کچرا جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں جو کئی دنوں سے یہ ڈیر بن گیا, اس میں آگ جل رہے لوگوں علاقے میں جو ہے نا دھواں مشکلات اور ہر قسم کا. آج کل جو پاکستان میں آلودگی پھیل رہی ہے تو اس سے پہلے سے جو ہم لوگ مہم چلا رہے کہ کئی بھی آلودگی ہے اس کو صاف کرو تاکہ جو ماحول صاف ہو. اس کے باوجود بھی یہ کچرا یہاں پھینکا جا رہا تھا. تو یہاں پہ ہم نے جب بلدیہ والے سے بات کیا, انہوں نے بولا جب ہم یہاں سے اٹھا رہے تو یہاں کچھ لوگ ہیں وہ ہمیں دھمکی دے رہے کہ ہم گولی مار دے گا اگر یہاں سے. کچرے پہ کیا دھمکیاں دے رہے سمجھ نہیں آ رہی. یہی تو ہم آج خود کل میں نے جو ہے نا میں اس سے سب سے بڑا شکریہ جو ہے نا اسسٹنٹ کمشنر جو ہے نا سائرہ خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. جب میں نے اس کے پاس درخواست لے گیا اس نے فوری طور پہ اس پہ کارروائی کیا. اور اس کا ساتھ میں ایک دوسری بات بھی کروں کہ کل کچھ مافیا نے ان کا اوپر حملہ بھی کیا. تو کس پر حملہ کیا؟ سائرہ خان کے اوپر. وہاں بھی کچھ مافیا لوگ تھے مظفر آباد کالونی میں, تو میں اس پہ شدید الفاظوں میں اس پہ بھی مزاحمت کرتا ہوں. سارے علاقے کا کچرا یہاں پہ پھینک رہے اور یہاں سے کوئی اتارے نہیں. یہ کچرے پوائنٹ بھی نہیں ہے. یہ ساتھ میں دیکھ رہے آپ پارک ہے, پارک کا علاوہ یہ ساتھ میں آبادی ہے. اس میں آگ لگا دیتے, سارا دھواں سارے اس کا جو ہے نا اثرات علاقے میں آتے, بیماروں کو تکلیف پہنچاتے, سب کچھ کرتے. کچرے والے سے جب ہم نے پوچھا بھائی یہاں کچرے کا پینٹ نہیں ہے, آپ لوگ یہاں کچرے گرا رہے اور اٹھا رہے نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کیا کہ بھائی یہاں سے جو یہ کچرے ہے یہ پرائیویٹ کوئی افغانی رکشہ ہے جو اپنا کمائی پہ لگے ہوئے اور وہ اپنا ضروریات اس سے لے لیتے. اور یہاں کچھ ایسا مافیا لوگ کچھ لوگ ہیں کہ ان سے پیسے لیتے اور یہاں پہ کچرا ان سے پھینکواتے. اور باقی جب ہم جو یہاں پر رکشے والے کچرا پھینکنے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تیسرا شخص ہے جو اسی کچرے پھینکنے کے پیسے لے رہے. تو بولتے میں نے پیرن کو بولا کہ بلدیہ والوں کو بول دیا ٹیمسی میں کیا اور جو چینا کمپنی ہے ان کو بولا کہ آپ اٹھا رہے کیا نہیں. انہیں بولا ہم اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ یہاں پہ کچھ لوگ آ جاتے اور ہمیں مارنے کا دھمکی دے دیتے. میں نے کل ایک اپلیکیشن لکھا جو اسسٹنٹ کمشنر کا پاس میں گیا ہوں اور میں اسسٹنٹ کمشنر سائرہ خان کا شکر گزار ہوں جو عام لوگوں کا ایسا پوری طور پہ بات سن لیتے. اور ایسی معزز لوگ اور منصب پہ ایسی لوگ ہونا چاہیے کہ وہ یہ نہیں دیکھے کہ میرا پاس کون آیا اور مسئلے کو دیکھے. اس نے فوری طور پر اس پہ نوٹس لے لیا اور نوٹس کے ساتھ ہی اس نے حکم کر دیا کہ یہ جو جگہ ہے اس پہ کام کرنا چاہیے. صبح انہوں نے جو ہے نا ٹیمسی والوں کو اور چینے والوں کو بھی وہ اپنا لیٹر بھیج دیا کہ یہ مسئلہ دیکھ لو. وہاں ٹیمسی والا بھی آ گیا, یہ ذمہ داران آدمی بیٹھے ہوئے ابھی یہ کچرے اٹھانے کے لیے سب آئے ہوئے. اور میں جان محمد بلوچ صاحب کا جو یہاں کا چیئرمین ہے اس کا بھی بہت مشکور ہوں. اور نظر محمد صاحب جو اس یو سی کا نہیں ہے اس کا بھی حد مشکور ہوں. یا اس یو سی کا جو ذمہ داران ہے ملک حاکم صاحب, وہ جو میں نے اس کے لیے جو قربانی دی ہے مجھے پتہ ہے کہ ہر دوسرا آدمی آیا انہوں نے بولا میرا ساتھ دو, میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ایک اس کے ساتھ کمنٹ کیا تھا کہ آپ کا ساتھ, اور اس نے بولا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں عوام کا خدمت اور خدمت اور خدمت, اور اسی بات پہ میں نے اس کا ساتھ دیا تھا. میں نے بولا میں آپ کا ساتھ ہوں. اس کے بعد جو ہے نا دوسرے لوگ میرے پاس کئی لوگ آئے اور میں نے ان سے معذرت کیا کہ بھائی یہ آدمی ایسا ہے کہ ایک سیدھا سادہ آدمی ہے اور بہت کوئی وہ نہیں ہے اور عوام کا خدمت کرنا چاہتے. اس علاقے کا جو ہے نا وائس چیئرمین اقبال الدین صاحب ہے, وہ بھی پتہ نہیں ہے کس مسلک کی وجہ سے کسی وجہ سے اس نے بھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہے تو ایکشن نہیں لیا. کل جان محمد بلوچ صاحب کو جب میں دفتر میں گیا وہاں نظر محمد صاحب جو ہے نا اس یو سی کا نہیں ہے, وہ اپنا شرابی گوٹ کا ہے, وہاں بیٹھا تھا. اس نے اس سے بات کر دیا, بول دیا آج اس پہ کام شروع کرو. کل 4 بجے جان محمد صاحب نے اس کے لیے جو ہے نا وہ حکم دے دیا کہ بھائی اس پہ کام شروع کرو. اور 7 بجے میرے پاس جان محمد صاحب کا فون آئے گا کہ اس پہ کام شروع کیا. میں نے بولا نہیں سر, بول دیا آج رات گزرنے دو, صبح کام ہوگا. یہاں کا جو وہ کیا نام ہے, اچھا حضرت مجھے بتائیں یہ اس کا میری بات عاطف جو چینے کا انچارج ہے, عاطف نام ہے, وہ پتہ نہیں ہے کس مسلک کے. میں نے سنا ہے کہ اس کا بھی کوئی مفادات ہے. اور جو وسیم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ٹیم سی پہ, وہ اتنا ذمہ دار شخص ہے اور اس کا جو ہے نا اس کو معاوضہ بھی ملے گا. ابھی تک جو ہے نا اس نے بھی اپنا کوئی اثرات نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ اس کا حل ہے ابھی صفائی کروا دی مثال 2 دن کے بعد علاقے والے خاموشی اختیار کر جاتے ہیں, پھر شروع ہو جاتے ہیں, پھر کیا کریں گے؟
उसके लिए फिर ये लोग सामने, अब पहले हम इसको फेंकने नहीं देगा, इस आज से बाद जो कचरा होगा यहाँ का जिम्मेदारान होगा, उसमें जो है ना वो नहीं फेंकेगा। और आप जो बात कर रहे हैं मुझे कि अगर इससे फिर ऐसे हो गया, एक आदमी का गुर्दे में दर्द है और वो डॉक्टर के पास गया, वो बोलते इंजेक्शन लगा दिया, उस वक्त उसको आराम आया, और वो उसको बोलते डॉक्टर साहब अगर इसमें फिर दोबारा दर्द आ गया तो फिर क्या होगा, फिर वही इंजेक्शन होगा ना। अगर ऐसा कोई करेगा, हम उसके लिए 24 घंटे रात दिन तैयार है, कचरा फेंकेगा नहीं, और फिर हम उसको खिलाफ जो है ना जो भी तरीकाकार है, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम आखिरी हद तक जाएगा। ये आवाम के लोग जो तकलीफ, जो आवाम के लिए तकलीफ बनाते और वो ये नहीं सोचते हम आवाम का बेहतरी के लिए हमारा को जो भी तकलीफ मिलेगा हम उसके लिए तैयार है, उससे पीछे नहीं हटेगा। ये नज़र मोहम्मद साहब मेरे साथ बैठे हुए, मैं इंतहाई इनका मशकूर हूँ। ये दूसरे यूसी छोड़ के आए हुए, इस यूसी का आज एक नुमाइंदा भी खुद मौजूद नहीं है। ये इस बात का असरात है कि उनमें भी कुछ इसमें कोताहियाँ है। अगर कोताही नहीं होते हमारा मलक मलक हाकिम या इकबालुद्दीन जो है उनको बुलाया है आज सुबह कि यहाँ पे काम हो रहा है? पूरा इलाका जो है ना इस बात से खबर है कि भाई यहाँ पे काम हो रहे, ये मसलात जा रहे, आवाम आ रहे जा रहे, सारे सिस्टम जो है ना इधर उधर हो रहे, उनका पून अभी बन जा रहे, जब उनसे रब्ता कर रहे तो पून भी नहीं लग रहे, वो भी नहीं हो रहे। तो ये हमने इसका दरख्वास्त SSP का दफ्तर पे भी दिए हुए और असिस्टेंट कमिश्नर साहब का तत्ताना इसी चौक जो है ना ये अपना अब्दुल सत्तार साहब जो है ना उसको भी दिए हुए, और DSP ने सुबह एक बात किया तो मैंने बोला आपका यहाँ पे कोई धमकी मिल रही है, आपका जो है ना नपरी नहीं है। उसने बोला आप आदमी पकड़ो और उसको आप खुद ही जो है ना पकड़ के लेके आओ मारो। मैंने बोला ये अख्तियारात मुझे दे दो, मैं अभी तैयार हूँ, लेकिन कल आप बोलेगा आपने कानून अपना हाथ में ले लिया है। ये हर चीज़ का अपना तरीक़ाकार होते हैं, कानून और नाफिज करने वाला आदमी खुद मौजूद हो और कोई गलत काम करे तो वो उसको ऊपर एक्शन ले। अभी मैं अवाम इकट्ठा करूँ और इधर जो मुखालिफ आए मैं उनको बोलूँ मारो, वो कल बोलेगा कि भाई ये आप तो ये काम नहीं था, आपने तो हमारे को आगाह करना था। मैंने DSP साहब को बोला कि आप नपरी भेजो, नपरी खड़ा होगा, जो मना करेगा तो वो उसके साथ कानूनी काम करेगा। मारने के लिए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अभी अवाम को बोलूँगा कि मारो, वो अभी कर लेगा, लेकिन उससे हम ये अपना तफरी भी नहीं बनाना चाहता है। हम कानून का दायरे का अंदर जो करे हम अपना फरियाद हर आदमी के पास ले जाएगा, जो जिम्मेदार शख्स है, जो यहाँ के जिनके पास जो कानूनी इख्तियारात है उनको अपना मसला बयान करेगा कि भाई इस मसले का जो है ये हमारा तकलीफ को हटा दो। चलिए शुक्रिया। हमारे साथ अरशद हज़ारवी साहब भी मौजूद हैं। काफ़ी जो समाजी काम है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ऐसे लेते हैं जैसे कारकुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे इस मामले में? दिन ब दिन एक किस्म का जाहिर सी बात है तकलीफ़ है, आवाम को तकलीफ़ है, इलाके वालों को तकलीफ़ है। कोई ऐसी बात करते हैं जैसे सुनने में आ रहा है, सामने तो कोई नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है, धमकियाँ कौन दे रहा है, क्या मामलात है इस मसलन। एक अल्लाह माफ़ करे कराची के अंदर वो कहते हैं ना मट्टी पे भी सियासत और कचरे पे भी सियासत, तो क्या मामला है ये कि जो हजरत ने बताया मेरी तो समझ से बाहर है कि कचरे पे भी अभी इतना बड़ा वो हो रहा है। वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। देखें आज हम यहाँ बैठे हुए, लेकिन मैं ये समझता हूँ और दिल से ये समझता हूँ कि ये सारी मेहनत, सारी जद्दोजहद जो है मोहम्मद गुल जदून की है। देखें ये कचरा कई अरसे दराज से ये हो रहा है, ये डंपिंग का काम। 200 रुपये रक्षा देता है, वो इसलिए देते हैं 1000 रुपये महीना वो देते हैं। क्यों देते हैं कि उनका अगर वो अपने पॉइंट पे लेके जाएं तो उनका पेट्रोल ज़्यादा खर्चा होता है, उनका ख़र्चा ज़्यादा होता है। वो ख़र्चा बचाने के लिए वो कुछ पैसे इधर दे देते हैं तो उनका ख़र्चा बच जाता है, उनको मुनाफा हो जाता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि आवाम के जो करता धरता जिसे कहते हैं ना, जो करता धरता अपने आप को समझते हैं, अगर उनसे बात की जाए तो वो आएँ बाएँ शाएँ करके टाल देते हैं। अब यहाँ जो करता धरता थे उनसे बात की, उन्होंने कहा जी इधर से रोड आ रहा है, इधर से रोड, मसला ही ख़त्म हो जाएगा। वो मसला नहीं ख़त्म हुआ, मसला वही तो जूँ का तू है, आज उससे बढ़ के 4 गुना ज़्यादा हो गया मसला। यहाँ तक हो गया कि एक आदमी के मुँह जब हराम लग जाता है और उसको पैसे मिलने लग जाते हैं और बीच में मैं आ जाऊं कि भाई ये बंद करो, ये गलत काम है, तो वो ज़ाहिर है मुझ पे आसरा थोड़ी करेगा, क्योंकि उसके तो आराम की कमाई जा रही है। बात समझ रहे हैं? लेकिन ज़्यादा बातें तो खैर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इस चीज़ के लिए ये जो क्रेडिट है सारा मैं मोहम्मद गुल जदून को देता हूं। दूसरी बात,
جو انہوں نے کل محنت کی ہے، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس گئے ہیں، ایس ایچ او کے پاس گئے ہیں، یہ جو ہمارا میئر ہیں ان کے وہاں تک گئے ہیں، یہ پہنچے ہیں، اپلیکیشنیں دی ہیں. پھر جان محمد بلوچ صاحب نے، نظر محمد بلوچ جو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی آپ جا کے دیکھو. اس سلسلے میں دیکھیں ملک جو ہیں ہمارے، ان کو میں نے بتایا، جو چیئرمین ہے UC7 کے، اقبال الدین کو یہ بتایا، اور یہ مسئلہ تقریباً 3-4 مہینے سے چل رہا ہے کہ بھئی اس کو ہٹاؤ، اس کو بند کرو. نہیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے اگلے الیکشن میں انہوں نے ووٹ بھی لینے ہیں. اب کسی سے وہ بگاڑیں تو وہ کام نہیں چلتا نا. اس کے لیے ایسا آدمی چاہیے ہوتا ہے جو الیکشن میں نہیں کھڑا ہو، ٹھیک ہے، جو ایک آزاد امیدوار ہو. میں ایک آدمی سے وہ بگاڑے گا تو 100 آدمی جو اس پر. اچھا، دوسرا اہم جو بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. آج کی جو یہ جدوجہد کی ہے، میں باخدا دل سے یہ کریڈٹ محمد گل جدون کو دیتا ہوں کہ انہوں نے کی محنت. مجھے بھی فون کرتے ہیں، ان کو بھی کرتے ہیں، ان کو بھی کرتے ہیں، سب کو فون کرتے ہیں، اور پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے گولی مارنی آ کے مجھے گولی ماریں، جنہوں نے پھڈا کرنا آ کے ہم سے پھڈا کریں. بھائی جو جائز کام ہے جائز ہے نا. ہمیشہ چور جو ہوتا ہے نا، چور ڈرتا ہے، جو فیئر لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں. یہ ایک فیئر آدمی ہے. میں اپنا دل سے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے محنت کی ہے اور ان سارے مسائل کو انہوں نے حل کیا. بہت شکریہ. اچھا ایک بات میں کروں، کل میں ادھر آیا اور یہ مسئلات میرے کو بہت لوگوں نے شکایت کیا، لیکن جب میں کل خود آیا ایسے آیا اکیلا آیا، اور رکشے والا جو ہے نا وہ چینچی والا کچرا پھینک رہے تھے. میں نے اس کو منع کیا، میں نے بولا ادھر کچرا نہیں پھینکو، اور تھوڑا سا اس کو ویڈیو بنا رہا تھا. اور دوسرا آدمی نے اس کو بولا وہ ویڈیو بنا دے. وہ رکشے والا کیا کہہ رہے، وہ کچرے والا بولتے ایسے بہت اس جیسا لوگ آیا ہوا ہے ادھر، یہ کیے ہوئے، ہم پیسے دے رہے اور ہم پیسے سے کام چلا رہے. جب آگے بات چلی جاتی ہے جہاں ذمہ دار تک اور کہیں تک تانے تک بات جاتی ہے تو کوئی بھی ہمارا کوئی نہیں رکا سکتے اور ہم اپنا کام جاری کر سکتے. بولتے ایسے کئی لوگ آیا اور گیا، یہ بھی آوے اور اپنا کام کرے اور یہ اس طرح سے چلے جائے گا. ہم پیسہ دے رہے، اپنا کام کر رہے، اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپ نے جو ہے نا ان کا اثر رسوخ اتنا ہے کہ اس کو کوئی منع بھی نہیں کر سکتے. ابھی تک میں کسی کو جانتے نہیں ہوں، میں اس کالونی میں رہتا ہوں. ابھی آج میں کڑا تھا، کوئی سامنے نہیں آیا کہ بھائی کسی نے بولا کہ یہ کام روکو، لیکن میں نے بولا میں آج دیکھتا ہوں کہ کون ایسا لوگ ہے کہ لوگوں کو تکلیفات کے لیے اتنا بڑا وہ لوگ کو اتنا یہ وہ بنا ہوا ہے، تکلیف ختم کرنے کے لیے نہیں، مشکلات بنانے کے لیے اتنا بڑا وہ بنا ہوا ہے، اور لوگوں کو بولتے کہ ہم ایسا کرے گا تو میں آج آ جاؤں خود کرو. چلے شکریہ. اس کے نیچے پانی کا پیپ آئے ہوئے 3 مہینے سے رمضان ہو گیا ہے. ہمارا علاقہ جو ہے نا ایک جو پیپ لین کیے ہوئے وہ پیپ جلا ہوئے، پانی یہ ابھی ندی میں جو ہے نا بہ رہے. اب میں آپ کو بتا دوں گا، اور لوگ ترس رہے. سارا رمضان لوگوں نے مشکلات سے گزار لیا، ابھی بھی وہ پیپ نیچے آگ جو لگا ہوتے اس میں پیپ جلتے رہتے. یہ بھی ہے. چلے شکریہ وقت دینے کے لیے. ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.